جب ہمارے ارد گرد مسائل زیادہ ہوں اور وسائل کم ہوں اور گھر کی کفالت کرنے والا کوئی نہ ہو تو کسی نہ کسی کو آگے بڑھنا ہی پڑتا ہے۔ ایسی ہی ایک کہانی میں اپنے آپ بیتی بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ہم 6 بہن بھائی تھے۔ ابو کی تنخواہ میں بہت مشکل سے گزارا ہوتا تھا۔ کبھی کبھی تو فاقوں کی بھی نوبت آ جاتی تھی۔ مسائل زیادہ ہونے کی وجہ سے میں اپنے ابو کا ہاتھ بٹانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں ان کا سہارا بنوں۔ وہ دن رات اتنی محنت کرتے تھے۔ کیونکہ میں اسٹوڈنٹ بھی تھا تو میرے ابو مجھے منع کرتے تھے کہ تم ابھی پڑھائی کرو، لیکن میں نے ضد کر کے ان سے نوکری کی خواہش کی۔ پھر میں نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم جاب بھی اسٹارٹ کر دی تھی۔ میری جاب کی ٹائمنگ شام 6 سے رات 12 بجے تک کی تھی۔ میں ایک ہوٹل میں جاب کرنا اسٹارٹ کر دی۔ عموماً میں گھر رات 1 بجے تک گھر آ جاتا تھا، مگر ایک دن مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ رات کافی ہو گئی تھی۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے اور جہاں میں بس اسٹاپ تھا وہاں پر ایک قبرستان تھا۔ چاروں طرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں، سنسان علاقہ تھا۔ دن میں تو پھر بھی ٹھیک ہوتا تھا، مگر رات میں کافی خوفناک لگتا تھا۔ ایک رات جب میں جاب ختم کر کے آ رہا تھا تو گاڑی سے اترا، تھوڑا سا آگے چلا تو ایک بکری کا بچہ جو بہت خوبصورت تھا مجھے نظر آیا۔ میں نے کہا کہ یہ بکری کا بچہ رات میں اس وقت کیا کر رہا ہے اور وہ بھی اتنا خوبصورت۔ میں نے کہا اتنا خوبصورت بکری کا بچہ رات کے اس پہر کون چھوڑ گیا ہے؟ لیکن تھوڑا اس کو دیکھ کے خوف بھی آ رہا تھا کہ اس ویرانے میں وہ اکیلا کیا کر رہا ہے۔ میں نے اس کو اگنور کیا اور آگے کی طرف چلنے لگا۔ چلتے چلتے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بکری کا بچہ میرے پیچھے آ رہا تھا۔ میں رکا اور میں نے اس کو بھگایا تو وہ ادھر ادھر ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں پھر چلا تو پھر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی بکری کا بچہ جو میرے پیچھے چل رہا ہے۔ اس دفعہ جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بکری کا بچہ اتنا بڑا ہو چکا تھا مانو جیسے کوئی جن ہو۔ بس پھر کیا تھا، وہ میرے قریب آنے لگا۔ اس کو قریب آتا دیکھ کر میں نے دوڑ لگا دی، وہ بھی میرے ساتھ ساتھ دوڑنے لگا۔ بس پھر جب میں تھک گیا تو ایک کونے پر آ کر میں رک گیا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ میں روشنی میں آ گیا تھا۔ پھر تھوڑا سانس لیا لیکن اتنا ڈرا ہوا تھا کہ پھر سے دوڑ لگائی اور گھر کے دروازے پر ہی آ کر رکا۔ یہ سارا قصہ میں نے اپنے امی ابو کو بتایا تو امی ابو نے یہی کہا کہ بیٹا جن اور آسیب ہوتے ہیں جو رات کو نکلتے ہیں۔ تمہارا پیچھا اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ تم روشنی کی حدود میں داخل ہو گئے تھے۔ بس اب تم یہ نوکری بھی چھوڑ دو، ہمیں نوکری سے زیادہ تمہاری جان پیاری ہے۔ یہ حادثہ ہوئے بھی کافی ٹائم ہو گیا ہے، مگر آج بھی میں اندھیروں اور سناٹوں کی جگہ سے کبھی نہیں گزرتا، اور آپ بھی ایسی جگہوں سے گزرنے سے احتیاط کیجیے۔ جن اور آسیب اور ایسے حادثات بتا کر نہیں ہوتے۔